السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ ایک شخص کو کسی بادشاہ کے دربار میں خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اسے اس کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ ایک دن حاسد درباری اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے غرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارا کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ کی لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا کہ دوسرا درباری درست کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک عامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا، اس خط کے لانے والے کی فوراً اڑا دو اور اس کے لاش میں بس بھر کر ہماری طرف روانہ کر دو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقے طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم درج ہے۔ اب تو حاسد کے اوزان ھتا ہو گئے۔ بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو کہ یہ خط تو کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ دوسرے دن مقرب آدمی حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر اپنے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندا دہن یعنی بدبودار منہ والا کہا کرتے ہو۔ مقرب شخص نے غرض کی، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے غرض کی، اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور کہا، تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، تم نے سچ کہا، برے آدمی کی برائی اسے کفایت کر گئی۔ یعنی احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ شکار کرنے چلے تھے، شکار ہو بیٹھے۔ دیکھا آپ نے کیسے حسد و لالچ کے جذبے نے درباری کو کیسی خطرناک اور شرمناک سازش کرنے پر تیار کیا، لیکن خود اپنے آپ دام میں پھنس گیا اور اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر موت کے منہ میں جا پہنچا۔ نیز اس حکایت سے ہمیں یہ بھی درس ملا ہے کہ ہمیں نعمتیں یا فضیلتیں دیکھ کر دل نہیں جلانا چاہیے اور نہ ہی اس نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ اسے یہ سب کچھ دینے والا ہمارے خالق و مالک ہے اور بے نیاز ہے، جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے جتنا نوازے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر اعتراض و شکوہ کرنے والے؟ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔